آپ کے پاس کیا ہے کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, وہ چل پڑتا ہے. لیکن اگر معیشت اتنی ہماری نازک صورتحال پہ رہی, ہمارے دین کے لیے بھی مسئلہ ہے. ہم تجارت کا نام تو لیتے ہیں, تجارت, لیکن تجارت کے اندر جو دھوکہ ہے, فراڈ ہے, ان سے کیسے بچیں؟ ایک مسلمان ملک کو چھوڑ کر جب آپ کسی غیر مسلم ملک جاتے ہیں تو ان کے پھر وہاں پر جا کر ایمان کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے بچے ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں, وہ یوٹیوبر بن کے اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, ٹک ٹاکر ہے, اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کری, میں بھوکا مر رہا ہوں. پرفیوم وغیرہ کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے, وہ حرام نہ ہو تو کم از کم مکروہ یا کراہت کے اس میں تو آتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں, تو آپ ادھر کی طرف کیوں نہیں, آپ سارے توجہ ادھر ہے. کہ بہت آفریں آتی ہوں گی, لیکن ابھی اگر میں بالکل سنجیدہ بولوں تو ایسی کوئی آفر نہیں آئی ہے. سنجیدہ آفر نہیں آئی. سنجیدہ آفر نہیں آئی. اچھا, آپ نے اسلامی نام کیوں نہیں رکھے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے جیسے پاکستان اگر میزائل بھی بناتا ہے تو اس کا نام بھی خالد, ابدالی, غوری, شاہین, بابر رکھتا ہے, تو آپ نے اپنے پرفیوم کے نام اسلامی کیوں نہیں رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نفرتوں کے سوداگر اور خوشبو پھیلانے والے, ناکام اور کامیاب, معاشرے پر بوجھ اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو معاشرے کا بوجھ کم کر رہے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں, کامیاب ہیں. جی, ان سے ملاقات کرواتے ہیں. نام ہے ان کا محمد سعد افریدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا, کئی دفعہ سنا ہوتا ہے کہ جی مجھے ماں کی دعا لگی. کوئی ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگی. کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی فقیر نے کہا تھا, تھپکی دی تھی, جا بیٹا. جہاں پہ جاتے ہیں کامیابی قدم چومتی ہے. کبھی کسی استاد کی خدمت لگی ہوتی ہے, کبھی کسی کو الادین کا چراغ ہوتا ہے, جادو کی چھڑی ہوتی ہے, گیدڑ سنگی ہوتی ہے. آپ کے پاس کیا ہے کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, وہ چل پڑتا ہے؟ جی, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. جو مجھے دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. ایک تو یہ کہ جب سے میری زندگی دین کے اوپر آئی تو میری جو زندگی ہے وہ اسٹرکچرڈ ہو گئی لائف, اور بہت سارے جو لغویات ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے اور اپنا ایک ویژن بناتا ہے کہ میری اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جب وہ اس مقصد کے ساتھ زندگی جیتا ہے تو اس کو بہت سارے فائدے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کو بہت فائدہ دیتے ہیں. تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جب دین کی طرف اپنی میں یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں تھا تو زیادہ رجحان ہوا. کچھ ایسے اساتذہ ملے اور کچھ یہ کہ جو ہے تبلیغ والوں کے ساتھ ذرا زیادہ تعلق بنا, اور کچھ ایسے میرے دوستوں کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو ایک فرینڈ سرکل ایسا بن گیا جہاں پر ہم لوگ پروڈکٹیو بات کرتے تھے, اور پھر کچھ ایسے اپنے شوق رکھے جس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ صحیح راستے پر چلتا رہا. تو مثال کے طور پہ میں جب IBA میں تھا تو ہم لوگ بزنس پلان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا, بزنس پلانز بنانا, آئیڈیشن کرنا. اس کے علاوہ مارکیٹنگ کیونکہ میری ایک میجر فیلڈ رہی ہے, اس کے بارے میں پڑھنا, کتابیں پڑھنا, لوگوں سے بات کرنا, ایڈز بنانا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی دعا لگ گئی, کوئی کامیاب ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ کہتے ہیں میری امی کی دعا تھی. یہاں کہتے تھے یار ایک اللہ والا ملا تھا, اس نے کہا تھپکی دی, اس نے کہا ٹھیک ہے. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں والدین کی دعائیں تو سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں, اور مجھے کامیابی فوراً نہیں ملی ہے. بزنس تو میں 2016 سے کر رہا تھا, اور شروع کے 2 میرے وینچرز فیل بھی ہوئے. اور تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور لوگوں کو ملتی ہے کامیابی, مجھے کوئی زیادہ جلدی نہیں ملی, اپنے وقت پر ملی ہے.
اور ہو سکتا ہے کہ شاید تھوڑی دیر سے ہی ملی ہو لیکن بہت جلدی یا فوراً نہیں ملی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, کامیابی کے اندر قسمت کا کتنا کھیل ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا سرمایہ ہوتا ہے, ان کے پاس تنظیم ہوتی ہے, ٹائم مینجمنٹ, ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. قسمت کا اس میں کتنا کھیل, آپ کتنا کھیل سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں شاید 50-50 ہوگا, 50% شاید ہو, کیونکہ میں بھی جب شروع کے میرے 1-2 بزنس وینچر فیل ہوئے اور میں جیسا کرنا چاہتا تھا ویسا ہوتا نہیں تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا شاید میری قسمت بہت خراب ہے, اور ایک ذہن میں خیال آتا تھا. لیکن یہ کہ بس کام کرتے رہے اور پھر دیکھا کہ وہی جس کو میں سمجھتا تھا کہ شاید میری قسمت خراب ہے, اور آگے جا کے وہی ایسا لگنے لگا کہ نہیں, ہاں یار اب قسمت بہت اچھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کو تو کیونکہ اس کے عمل اور اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے, تو بس یہ آپ نے نا درست سمجھا کہ 50%. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, تو کسی نے پوچھا کہ قسمت کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک قدم کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, انہوں نے ایک ٹانگ اٹھا لی, تو انہوں نے کہا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ, تو دوسرا پاؤں اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا, گرنے. کیا کہ 50% تقدیر ہوتی ہے, باقی 50% آپ کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات, ایسا ہی آپ نے بالکل درست سمجھا کہ 50% ہوتا ہے, کہ سب کچھ تقدیر یا قسمت میں نہیں ہوتا, اور سب کچھ محنت بھی نہیں ہوتی. 2 نظام چل رہے ہیں, ایک ظاہری نظام, ایک خدا کا تکوینی نظام ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نظر بد, حسد, جادو ٹونا, یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. بالکل. تو آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ حق ہے نظر لگنا, اور لوگوں کو حسد بھی ہوتا ہے. حسد کے حوالے سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے کام نہ کروں جس سے حسد کو شے ملے. تو ایک مناسب سی بہت گاڑی رکھی ہوئی ہے, گھر بھی وہی پرانا ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ لائف سٹائل میں جتنا افورڈ کر سکتا ہوں اس سے کم ہی رکھوں, تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حسد جو ہے وہ کم ہوتا ہے. باقی نظر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں, اور جب بھی آتا ہے یاد تو میں دعائیں پڑھتا رہتا ہوں, اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں اور جو ساری دعائیں میں بھول گیا ہوں روزمرہ کی, پھر ان کی وہ ایک ریویژن ہو جاتی ہے. یعنی روحانیت کا پورا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل. سعد بھائی یہ بتائیے کہ ملکی معیشت ہو یا اداروں کی معیشت ہو یا افراد کی معیشت ہو, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی افراد کی جو معیشت ہے اس کے اوپر تو میری رائے ہوتی ہے کہ میں سب کو بولوں کہ اپنی فیلڈ ایک پکڑیں اور اس میں فوکس کر کے ایکسیلنس حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ اس فیلڈ میں آپ سے بہتر نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کی جرنلزم کی فیلڈ ہے, اور ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو ہر دن امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب انسان یہ کرتا ہے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دیتے ہیں. جہاں تک ملکی معیشت کی بات ہے, یہ اس وقت تک ہماری امپروو نہیں ہوگی جب تک من حیث القوم ہم لوگ معیشت کو سمجھیں گے نہیں. ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ملک کی انکم کتنی ہے, یعنی ایکسپورٹس کتنی, ہماری امپورٹس کیا ہیں, ہمارا خسارہ کیا ہے, ہماری اگر مہنگائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. بہت ساری بیسک. اب مجھے بچہ آ کے کل پوچھتا ہے, جب اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے معیشت میں میرا انٹرسٹ ہے, بولتا ہے کہ اچھا ہم لوگ جو ہے وہ نوٹ چھاپ کے اپنے قرضے جو ہے وہ ادا اتار کیوں نہیں دیتے. تو میں نے کہا یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ فرض ہر آدمی گھر میں ایک مشین رکھ لے نوٹ چھاپنے والی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم مذاق اڑائیں, لیکن ایک یہ کہ ہم لوگ, میں نے کہا دیکھو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ معیشت چل کس طرح رہی ہے, یہ ہماری امپورٹس کس طرح ہو رہی ہیں, اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ بہت سی بار اگر کوئی چیز کمپلیکس ہوتی ہے نا بہت, تو لوگ اس کو, ہمارا دماغ بہت سی بار اگر ہمیں اس کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اسکل نہیں ہوتی, تو اس کو ہم لوگ ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی اس لیے کیونکہ ہمارے حکمران چور ہیں, یا جو ہے کوئی اس طرح کی ایک جنرل بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ خاص طور پہ جو ملک کا ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے جس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس وقت جو مہنگائی ہے یا جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں وہ کیوں ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا اس
ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ہے معیشت. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم بنانے کے بعد ہمارا سیکیورٹی کا مسئلہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ. اس کا جنگ کا چانس نہیں ہے. لیکن اگر معیشت اتنی ہماری نازک صورتحال پہ رہی تو یہ ہمارے دین کے لیے بھی مسئلہ ہے. دیکھیں نا حدیث پاک میں نا قاد الفقر ان یکون کفرن، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کی معیشت مضبوط ہوگی آج وہی ترقی کرے گا. بالکل صحیح بات. وہ افراد ہوں، ملک ہوں، ادارے ہوں، یعنی معیشت تو یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم سیرت پڑھیں، ہم نام لیوا ہیں تو 10 مبشرہ میں 7 تاجر، صحابہ کرام کی اکثریت تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تاجرہ. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم تجارت کا نام تو لیتے ہیں، تجارت تجارت تجارت، لیکن تجارت کے اندر جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ان سے کیسے بچیں گے؟ بالکل. اچھا میں اس میں ایک بات اور بڑی کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو دینی جماعتیں اوور آل ان کو ووٹ بہت کم ملے جی. اور زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا کہ ان کے کامنٹس ہی آئے دینی جماعتوں کی طرف سے کہ کیونکہ مغرب کی ایک یلغار ہے اور وہ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں تو ہماری جو نئی جو ہے نا نسل وہ دین سے دور ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہمیں کم ووٹ ملے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک غلط اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر دینی جماعتوں نے عوام کے مسائل کو نہیں سمجھا. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، اور معیشت کو انہوں نے سمجھ کر صحیح سے اپنے سولوشن نہیں دیے، جس کی وجہ سے جو ایک عام عوام ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں. حالانکہ اور کیونکہ ان کا جو زیادہ جو فوکس ہوتا ہے دینی جماعتوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آئین کو اور اسلامی بنانا ہے، اس میں ہم نے اور ایسے نکات ڈالنے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اس وقت بہت ویسے ہی اسلامی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے بغیر کے خلاف نہیں بن سکتا. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ امپروو ہو جائیں گی، لیکن اس اینڈ کے اوپر میں سمجھتا ہوں مجموعی طور کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ایک اچھا کام کر لیا ہے. اب سب چاہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ عام ہو، ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے تو معیشت کو سمجھنا ہے. دیکھیں سعد بھائی، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا. معیشت وہاں چلتی ہے جہاں پر امن ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات. آپ بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں. معیشت ان ممالک کے سب سے بہتر ہے جہاں پر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. پاکستان میں امن نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ لوگوں کو ڈر ہے. لوگوں کو یہ ڈر ہے یہاں سے جاؤں گا کوئی لوٹ لے گا، راستے میں لوٹ لے گا، فیکٹری پر چھاپا مار دے گا، بھتے کی پرچی آ جائے گی. تو بنیادی چیز تو امن نہیں ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک پرابلم ہے جس کو کیش 22 بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی تقریباً 8 سال اکنامکس پڑھی ہے. یوزلی امن کے لیے نا 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ معیشت اچھی ہو، جیسا آپ نے پہلے حدیث بھی بتایا کہ جب انسان یعنی امن کے لیے معیشت کا اچھا ہونا ضروری ہے. اچھا معیشت صرف معیشت نہیں، ایک فیکٹر معیشت ہے. دوسرا آ جاتا ہے آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی ایجوکیشن، لیکن اس کا بھی تعلق نا پھر معیشت کے ساتھ جڑتا ہے. پھر ایک تیسری آ جاتی ہے آپ کی صحت. تو یہ تینوں چیزیں مل کر امن قائم کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. میں اس کی مثال دے دوں کہ اس وقت پاکستان کے 50% بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں. بالکل صحیح. اور ہماری 40% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے گزار رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے غالباً 40 یا 50% بچے جو ہے وہ یا تو سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی ان کی ہائٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اور ان کا برین جو ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک مہذب رویہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. وہ تو جہاں پر ان کو موقع ملے گا, ہم تو جب ایک اچھے اے سی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اچھے خاندان سے ہم نے پوری پڑھائی کی ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سی بار ہم لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں پہ ہمیں کھانے کو تعلیم نہ ہوتی, سہولیات نہیں ہوتے, روزگار نہ ہوتا, کیا ہم لوگ ویسے ہی ہوتے جس طرح آ جائیں؟ تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو خیر, لیکن دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلز موجود ہیں. چائنا کی مثال ہے فار ایگزامپل, کہ وہاں پر بھی بہت سوشل مسائل تھے, ڈرگز ان کی ایڈکشن تھی, اور وہاں بھی اتنے حالات سے نہیں, لیکن یہ کہ جب انہوں نے تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا اور وہاں پہ ان کو تعلیم دی, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. یعنی ان پہ جو امن و امان کے مسائل ہیں اور یہ دوسرے مسائل. بالکل آپ نے درست کہا کہ میں نے خود اس پر پڑھا ہے کہ دہشت گردی, خود کوئی دھماکوں, اور اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر غربت بھی ہے. بہت جلد غریب بچے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور مختلف وہ جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے نتھنگ ٹو لوز. یعنی اگر ایک آدمی جس کی فیملی ہے, اس کا گھر ہے, اس کے پاس بیک اپ میں کچھ چیزیں ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے, وہ کسی بھی غلط راستے کی طرف جانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یار میں اگر گیا تو یہ ساری چیزیں مجھ سے لوز ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک بچہ ہے جس کو نہ تعلیم دی ہے اور وہ ایک بہت ہی خراب زندگی گزار رہا ہے, تو اس کو جو غلط عناصر ہیں وہ اس کو آسانی سے ابیوز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. تو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر لگ گیا تو چلیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا, اگر نہ بھی ہوا تو میری ویسی زندگی کون سی اچھی ہے. اچھا, بہت سارے جو محروم طبقہ ہے نا, اس کی یہ عادت ہوتی ہے, نیچر, وہ کہتے ہیں کہ میں تو مر ہی رہا ہوں لیکن تمہیں بھی نہیں جینے دوں گا, میں تو پریشانی میں ہوں, تو خوش کیوں ہے, میرے گھر میں تو ماتم ہو رہا ہے لیکن تیرے گھر میں خوشیاں کیوں ہیں. تو جب معاشرے میں یہ انصاف برابر نہیں ہوتا, کھانے جو بنیادی ضروریات, جیسے آپ نے بنیادی ضروریات نہیں ہوتی, تو وہ مرنے مارنے پر آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ مسائل ایسے ایک اچھی, دیکھیں ایک تو ہم نے ابھی تھوڑی سی ایک ڈارک سائڈ جو ہے وہ دیکھی پاکستان کی, لیکن ایک مثبت سائڈ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہت کوئی آؤٹ آف دا باکس یا بہت مشکل کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ملک کے قرضے بہت بڑے ہیں, لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں اب تو ہم ایسے دلدل میں گھس چکے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. اچھا, اس کے علاوہ الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین کی ایک سمجھ دی ہے, ہمارے پاس یہاں پہ مدارس ہیں, مکاتب ہیں, علماء ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ وہ اگر مل کر سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ انڈرسٹینڈ کریں ہمارے ملک کے ماس اور مل کر کام کریں, تو ہم لوگ within 5 to 10 years ہم لوگ اوپر بھی آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, امید ہے. جی بالکل. اور ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ مثال کے طور پہ ایک کہتے ہیں فری مارکیٹ ایک چیز ہے, مطلب ایک اکنامکس کا کانسیپٹ ہے. فری مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی ریسورسز جو ہے نا وہ خود ہی ایلوکیٹ ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پہ آغا خان ہاسپٹل جو ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گے باہر کے صبح کے ٹائم پہ رکشے ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں. اب کس نے ان کو بولا ہے کہ یار وہ وہاں پہ جائے کھڑے ہو؟ وہ خود ہی لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ خود ہی مینیج ہو رہا ہوتا ہے کہ, اور اسی طرح مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نیچے کوئی بھی رکشہ ٹیکسی نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہے. تو ورلڈ اوور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت کسی بھی کام میں آ کر مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرتی ہے تو پورا ملک جو ہے وہ ہل جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ملک کے ساتھ جو میجر مسئلہ ہے یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جو اسٹیٹ اون آرگنائزیشنز ہیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت نے اپنے ذمہ لیے, جیسے پی آئی ہے, اسٹیل مل ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ہر سال اربوں روپے کا نقصان کرتا رہا ہے. جی, اور وہ جو خسارہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے ہی پورا ہوگا, یا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پورا ہوگا یا پھر پیسے چھاپ کر ہوگا. عوام ٹیکس دیتے کہاں ہیں ساتھ میں؟ جی, تو وہ کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے, تو وہ کرنے کے لیے پیسے چھاپنے پڑتے ہیں, اور جب پیسے چھاپتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو جاتی ہے, اور جب مہنگائی ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ غریب طبقے کو ہوتا ہے.
जो पहले ही गरीब है, जो पहले ही गरीब है, जिसके पास एसेट होता है तो वो यूजुअली मिसाल तो किसी के पास गोल्ड है, कोई प्लॉट है, तो उसकी तो वो वैल्यू जो है ना वो वहीं पर सेव रहती है। लेकिन जो बेचारा बिल्कुल तनख्वाहदार तबका है, जो दिहाड़ीदार है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाता है। तो हमें देखा जाए तो इस चीज के ऊपर इज्मा होना चाहिए, सारे जमा हो इस उलमा का, हाँ इसके ऊपर जमा हो कि देखें हुकूमत को अपना जो असर रसूख है वो कम से कम करना है और उसको अपने खसारे कम करने, और हमारी बकिया सारे जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की ओनरशिप लेनी है। ये नहीं बोलना है कि भाई हमें मिसाल के तौर पे हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, या हमारी आगे की रोड ख़राब है तो यार हम लोग टैक्स क्यों दें। देखिए कुछ भी है, लेकिन आप जिस रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं उसका किसी ने टैक्स दिया है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रीट लाइट जल रही है वो किसी के पैसों से जल रही है। अगर आप अभी भी देखें बहुत बड़े हॉस्पिटल जिना वगैरह ये सब हुकूमत के पैसे से चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो भी है पुलिस है हमारे पास, अगर आप कॉल करते हैं तो वो आ जाती है। तो यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हुकूमत हमारे लिए कर रही है, और खराबियां बहुत हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम लोग टैक्स ना दें और हम लोग बिल्कुल एक यानी एक ऐसी रिलेशनशिप में आ जाए जिसमें हम लोग अपनी मुल्क को ओन ना करें। सबसे पहले रियासत को ऑन करना चाहिए, ये मुल्क हमारा है और हमने इसके बिगड़े हुए मसलों को हल करना है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की कि उम्मीद के किरण उलमाए किराम दीनी मदारिस भी हैं। बिल्कुल। दीनी मदारिस के आप मार्केटिंग के आदमी, दीनी मदारिस के जो खैर के काम हो रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, हमारा मीडिया उसको दिखाता नहीं है। कोई भी अच्छा काम हो, मिसाल के तौर पर अगर तेल ही सस्ता हो गया 25 रुपए या कोई और हो गया या टैक्स कम हो गए, हुकूमत के अच्छे कामों की तशहीर नहीं होती। इसी तरह दीनी मदारिस के जो अच्छे काम है वो अपने कामों की अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते। आपने मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं दीनी मदारिस इसके लिए? देखें इसके लिए कब इस प्रॉब्लम को देखने के बहुत सारे ज़ाविये हैं। मैं समझता हूँ जैसे JTR को अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो वो तो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 30-35 हज़ार मदारिस है ना, मैं तो मजमूई तौर पर मजमूई बात कर रहा हूँ एक। जी। तो उसमें बस यही है कि अगर क्योंकि असल मार्केटिंग जो है उसके लिए एक अलग जहन चाहिए। यूजुअली इसकी ट्रेनिंग आमतौर पे जो हमारे उलमा कराम होते हैं उनको होती नहीं होती। लेकिन अगर उनके साथ कुछ अच्छे लोग अटैच हो जाएं और मिलकर काम करें तो बिल्कुल अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल है, दीनी मजहबी तबका, एक होता है ना उलमा हुफ़ाज़, एक होता है ये नहीं तबलीगी जमात में लगे होते हैं तो वो दीनदार हो जाते हैं। कोई किसी के जमात इस्लामी के साथ होके वो दीनदार हो गए, किसी वैसे दीनदार हो, कोई जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ, जिंदगी पलट आई, दाढ़ी रख ली, अल्लाह वाला हो गया। दीनी मजहबी तबके के पास माल बहुत है, पैसे हैं, लेकिन वो पैसे संभाल के रखते हैं। वो कहते हैं कि हम तो खुद कारोबार कर नहीं सकते, अगर हमने कारोबार किया कारोबार डूब जाएगा। नंबर 2, आपने देखा होगा 80 के दहाई में मोटर अलायंस आया था, मोटर अलायंस जो इस कारोबार करता था, लेकिन 8-10 साल कारोबार किया और फिर अरबों खरबों रुपए लेके भाग गया। सन 2000 में मुजारबा स्कैंडल हुआ, इसमें दीनदार तबके का माल था जो स्कैंडल, हर 10-15 साल में कोई ना कोई इस तरह स्कैंडल आता है और दीनी मजहबी तबके का सरमाया डूब जाता है। अब उनके पास पैसे तो हैं, वो तिजारत नहीं कर सकते, वो कारोबार नहीं कर सकते। आप क्या उनको रहनुमाई देंगे? दीनी मजहबी तबका जिनके पास पैसा है वो किन चीजों में सरमायाकारी करे, वो किन कारोबार में आए? सही। देखिए मैं तो ये जनरल एडवाइस देता हूँ लोगों को, चाहे वो मजहबी तबका हो या कोई भी हो, कि इंसान को अगर उसके पास जितने भी एसेट हैं, टोटल एसेट है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है। एक तो उसको बेशक वो रियल एस्टेट में रखें, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, यानी जो आप आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है वो किसी एक्टिव बिजनेस में लगाए। अच्छा। एक्टिव बिजनेस से मुराद ये है कि कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में या कोई दुकान खोले। अब वो एक अलग पूरा एक टॉपिक है,
کہ بھائی آپ کس طرح چوز کریں کہ آپ کو کون سا ایکٹیو بزنس کرنا چاہیے کرنا ہے اور اس میں آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. جی. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اچھا فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ پیسہ لگاتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو میں بولوں گا کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنا ایک میڈیا چینل بنانے میں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے ساتھ فراڈ ہونا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی خوشبو کے بزنس میں, اب آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ, تو آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کا چانس زیادہ ہے. تو ایکٹیو بزنس تو انسان کو وہی کرنا چاہیے جس کی اس کو سمجھ ہو. دوسری بات یہ کہ اس کو اس کام کا شوق بھی ہو. شوق ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ ایکٹیو رول وہ سمجھے گا. اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہ اس کو پتہ کرے گا. اور تیسرا یہ کہ آپ کے پاس وہ کاروبار کرنے سے پہلے ہوم ورک کرے نا, اس کی منصوبہ بندی کرے. بالکل بالکل. لوگ یکدم سرمایہ کاری لگاتے ہیں کہ جی سعد افریدی کی خوشبو کا کاروبار چل پڑا لہذا میں بھی اپنے ادھر لے آؤں مارکیٹ میں. سعد افریدی نے تو اس کو پڑھا ہے, آئی بی ایس سے پڑھا ہے, MBA کیا ہے, مارکیٹنگ پڑھی ہے اور اتنے وقت لگایا ہے, 8-10 سال لگائے ہیں اس میں. تو لوگ منصوبہ بندی نہیں کرتے. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی کون سی فیلڈ میں ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, اسکلز کس فیلڈ میں. تو اس کی تو اس میں عام طور پہ جو دینی طبقہ ہے, جو علماء مدارس ہیں, ایک تو میری ان سے یہ بھی گزارش ہوتی ہے کہ کوئی وہ ہارڈ اسکل بھی اپنے لوگوں کو سکھائیں. جس طرح مثال طور پہ جامعۃ الرشید میں یہ جرنلزم کچھ پڑھاتے ہیں, تو اسی طرح تھوڑی بہت یہ مارکیٹنگ کا پتہ ہو, تھوڑی بہت اکاؤنٹنگ کا پتہ ہو, اتنی بیسک چیزیں پتہ ہوں کہ اگر کبھی انسان اپنا کاروبار کرنے کے اوپر آئے تو اس کو یہ پتا ہو کہ اس کون سی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے, یا کون سی سیڑھی کہاں پہ جائے گی. پھر وہ ظاہر سی بات ہے اگر اس کا مطالعے کا شوق ہوتا ہے اور سیکھنے کی چیز شوق ہوتا ہے تو وہ صحیح کر لیتا ہے. یعنی بزنس کرنے سے پہلے بزنس کرنا سیکھنا چاہیے, اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کی تربیت ہونی چاہیے. اور بزنس کی بھی اب سیکھنے کی بھی بہت سارے زاویے ہیں نا, یعنی ہر بزنس کے سیکھنے کی الگ ٹریننگ ہوگی. تو مثال کے طور پر اگر میں نے مارکیٹنگ ایجنسی کھولنی ہے تو اس کی ایک الگ ٹریننگ ہے. مجھے اگر میڈیا ہاؤس کھولنا ہے اس کی الگ ٹریننگ ہے. مجھے سافٹ ویئر ہاؤس کھولنا ہے اس کی الگ. سعد بھائی ایک بات اور ہے, جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا, یا جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے, جب وہ دین کے طرف آ جاتا ہے, تبلیغی جماعت کی طرف آ جاتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کاروبار کرنا دین کے خلاف ہے, یہ تو دنیا ہے, دنیا کمانی نہیں چاہیے, ہم نے مر جانا ہے اور چلے جانا ہے آخرت میں. تو وہ پھر دین میں ہوتے ہوئے نا کاروبار کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے. کئی مطلب لوگ ایسے سامنے ہیں کہ دین میں دیندار کے ہونے کے بعد ان کا کاروبار نیچے اور بالکل نیچے آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ دیندار طبقہ کاروبار کو اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ بالکل. اچھا, اس میں دونوں سائڈ پہ ہمارے پاس سٹوریز موجود ہیں. ایسا بھی ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی بندہ دین میں تھا, وہ کاروبار میں بہت لگا تو اس کی وجہ سے وہ بیچارہ دین میں بہت کمزور ہو گیا. اور ایسا بھی ہے کہ وہ اچھا تھا کاروبار لیکن جب دین میں لگا تو کاروبار کمزور ہو گیا. تو اس کا جو ایک مطلب ایک بہت فائن بیلنس ہے. اور اس میں بنیادی تو یہ ہے کہ بھی ہمیں جو فرائض ہیں ان کا ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے دین میں کیا فرائض ہیں, اور وہ ہم ان کو پکڑے رہیں, ان سے ہماری جو ہے وہ نظر نہ چھوٹے اور ان کو پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ کاروبار کو بھی یا اپنے رزق حلال کو بھی دین کا حصہ سمجھیں, جو کہ ہم لوگ عام طور پہ نہیں سمجھتے جی. اور اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے دیندار لوگ ایکسلنس پہ نہیں جا پاتے. وہ صرف بزنس جو ہے وہ کوٹا پورا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بہت سی بار تو ایسی کیس اسٹڈیز بھی بتاتے ہیں کہ اچھا بھائی میں جو ہوں پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا, پھر اب میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں, اب میں 4 گھنٹے کام کرتا ہوں. فخر سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے. حالانکہ دین اسلام کو سرمایہ کی بھی ضرورت ہے. عبد الرحمن بن عوف کی کتنی تجارت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو دین اسلام میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, ابو ذر بھی ہیں جو بزرگ اور صوفی تھے, ابو ہریرہ بھی ہیں جو علم حاصل کرنے والے تھے, خالد بن ولید بھی ہیں جو تلوار تلوانے. یعنی دین کے مختلف شعبوں میں ایک اہم اور بڑا شعبہ تجارت کا ہے. بالکل. اور میں ان لوگوں کو یہ اگزامپل دیتا ہوں, جب مجھے کوئی بولتا ہے نا کہ یار الحمدللہ میں جب دین میں آیا اور اب میں دین کو بہت وقت دیتا ہوں اور اب میں کاروبار کو کم سے کم وقت دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک رکھا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہوں گے, کاروبار آپ کا گھر ہے, بچے, سب چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں,
لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بالعموم ہماری جو بزنس کمیونٹی، اگر آپ اس کو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی یا انٹرپرینورس کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اور بہت اس دوری کی وجہ سے اب ہماری ملک کی معیشت بھی افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری ملک میں غربت بھی بڑھ رہی ہے، اور ہم لوگ اوور آل اپنے ملک سے، اپنے کلچر سے اور اپنے دین سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ، مایوس بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کیونکہ دین کا حصہ نہیں سمجھا، آپ نے اس پہ اپنا وقت، آپ کی کوشش رہی کہ وہ کم سے کم ہوتا رہے. لیکن اگر آپ اس میں ایکسیلنس حاصل کرتے، اپنے دین کے فرائض بھی پورا کرتے، لیکن اگر ایکسیلنس حاصل کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 20,000 اور امپلائیز کو ہائر کرنے کے قابل ہو پاتے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاریخ کا. ابراہیم بن ادہم تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور پھر بادشاہ بھی رہے ہیں. ان کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا شقیق بلخی. صحیح. وہ تاجر پیشہ آدمی تھے. وہ کہیں جانے لگے، صبح فجر کی نماز میں ملے، حضرت میں تجارت کے لیے شام جا رہا ہوں فلاں. وہ گئے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک کوا ہے جو معذور ہے، وہ پڑا ہوا ہے. ایک دوسرا کوا آتا ہے اور وہ اس کے منہ میں کچھ ہوتا ہے کھانے پینے کو، اس کوے کے اس میں منہ میں ڈالتا ہے. تو شقیق بلخی جو تھے یہ منظر دیکھ کے واپس آ گئے کہ میں کتنا لالچی ہوں، اللہ ایک معذور کو جب رزق دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے. وہاں سے واپس آ گئے. ظہر کے نماز میں ابراہیم بن ادہم سے ملے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا اور اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے وہ معذور کوا ہونا گوارا کیا. وہ کوا کیوں نہیں بنے کہ خود اپنے لیے بھی رزق حاصل کرتا اور دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے. بالکل. تو ہمیں تو وہ کرنا چاہیے نا کہ ہم اپنا بھی کریں اور دوسروں کو بھی. بالکل. اس میں اور یہ بھی چیز دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مثال کے طور پہ بزنس مین ہیں، ہمارے جو ہے مدارس، ان میں سے بہت کا فوکس یہ ہے کہ ان سب کو عالم بنا دیں، یا مثال کے طور پہ کوئی جس بھی فیلڈ میں ہے تو اس کو 2 سال 4 سال 6 سال جو کورس ہے وہ اس کو کرا دیں اور اس کو یہ علمی لائن میں لے کر آئیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے انسان بنائے ہیں. کوئی انسان جو ہے وہ علمی طور سے بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کے لکھنے کے. کچھ بندہ بزنس میں بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے IT میں کوئی اچھا ہو کوئی. تو بات یہ کہ جو جس فیلڈ میں ہے، ساری فیلڈ افضل ہیں، اور جب کسی بھی فیلڈ میں جس کسی کی کمی ہو جاتی ہے اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں اتنی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا ملک جنگ میں آ جائے تو اس وقت سب سے افضل جو ہے وہ ہمارے فوجی ہو جائیں گے کہ بھائی ہر ایک کی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ وہ یا تو فوجی تربیت لے یا فوج میں چندہ دے یا اس کے ہتھیار طرح اس ایکٹیویٹی میں حصہ لے، اس ایکٹیویٹی کو وہ حصہ لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ معیشت کی ہے. تو معیشت کو کرنے کے لیے آپ جس طرح بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ بزنس کریں، چاہے آپ انویسٹ کریں، چاہے آپ ٹریننگ کریں، چاہے آپ پوڈ کاسٹ کریں، لیکن ہماری جو محور ہے محنت کا اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے وہ معیشت کی ہے. 7 لاکھ لوگ پچھلے سال ملک چھوڑ کے گئے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک مسلمان ملک کو چھوڑ کر جب آپ کسی غیر مسلم ملک جاتے ہیں تو ان کے پھر وہاں پر جا کر ایمان کا ہی مسئلہ بنتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اکنامک ڈیسپریشن پہ جاتے ہیں. باہر تو آپ بھی جاتے ہیں لیکن آپ اپنے پیٹ کی وجہ سے نہیں جاتے. تو آپ اپنی ویلیوز کو اور اپنے جو آپ کے فکر ہے اس کو آپ جمع رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ بیچارے مجبوری میں جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. کاروبار کے لیے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. پوری دنیا میں یونیورسٹی ماڈل چیلنج ہوا ہے. جب سے بہت سارے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، وہ یوٹیوبر بن کے اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ٹک ٹاکر ہے اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کری، میں بھوکا مر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کا پیٹ نہیں پال رہا. تو آپ سمجھیں کہ اس میں بزنس میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، یا چند مہارتیں اور اسکل حاصل کریں اور کاروبار کریں. بالکل. اچھا دیکھیں، ہمارے بھی کمپنی میں کچھ امپلائیز تھے، انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ دیکھیں وہ کسی نے ایک کلپ بنا دی، یہ کر دیا اور اتنا وائرل ہو گیا اور اتنے پیسہ آ گئے. دیکھیں سب سے پہلے تو نمبرز بھی ہونے چاہیے نا. تو یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں جنہوں نے، یہ بہت زیادہ لوگ نہیں. وہ کتنے ہیں؟ یہ کروڑوں میں 100 لوگ ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنز ہیں. اگر تو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے
انسان اتنا ہی فائدہ ہوتا تو پھر تو آج سبھی لوگ ہوتے ہیں نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جتنے بڑے کاروباری ہیں وہ سارے وہ ہیں جو اسکول میں ناکام تھے, اسکول سے نکالے ہوئے, بھاگے ہوئے. اچھا, اس میں بھی جو ہے ایک ہوتا ہے ایک عین مشاہدہ اور ایکسیپشنس کے. مثال کے طور پر آپ مجھ سے ملے اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھ سے پوچھا, میں نے بولا میں تو میٹرک بھی نہیں ہوں, اور آپ نے کہا چلو بھائی. لیکن ویسے جو آپ کی انٹرنیشنل اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں یا ماسٹرز ہوتے ہیں, امریکہ کی اسٹڈیز ہیں کہ جتنا آپ زیادہ بہتر آپ کی پڑھائی ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ بہتر جو ہے وہ کما لیتے ہیں, اتنا بہتر آپ اسکیل کر سکتے ہیں. اب اس میں بھی 3-4 الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک تو ہے اسپیشلائز اسکل. فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو خود کوڈنگ, پروگرامنگ, یہ سب چیزیں آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی اچھا نہیں چلا سکتے, آپ لوگوں کو مینیج بھی نہیں کر سکتے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. یا اگر کر بھی لیں گے مینیج تو آپ کو مشکل آئے گا, مشکل پیش آئے گی. تو میں تو سب کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو اپنے حالات دیکھنے. اس وقت مثال کے طور پہ آپ کے فیملی میں پیسوں کی قلت ہے, اور آپ بولیں کہ نہیں مجھے اچھا کمانے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ضرورت ختم ہو گئی. آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی بھی ہارڈ اسکل سیکھ کر, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کیمرہ ہینڈلنگ سیکھ لیں, جو بھی ہے آپ کر آپ کمانا شروع کریں اور اس دھارے میں آ جائیں کہ آپ اپنی فیملی کی ضروریات پوری کر سکیں. جن لوگوں کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ یونیورسٹی پڑھ سکتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں, یعنی کچھ ہیں ہماری ٹاپ 5 یونیورسٹیز ہیں یا پاکستان کی ٹاپ 20 ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں نے چونکہ خود بھی پڑھا ہے اور میں بہت ساری اپنی جو سکسیس ہے اس میں ان کو وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو میں نے چیزیں سیکھیں اور وہاں پہ جو مجھے ماحول ملا. ایک ہوتا ہے نا بندہ گھر پہ بیٹھ کے اگر اس کو ماحول نہیں ہوتا تو میں اگر ہو سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا یوٹیوب لیکن کچھ اور ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا. تو جب 4-5 سال آپ کو وہ ماحول ملتا ہے, اس میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ اثر تو بہت ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ ایسی بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا آپ کو شوق نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ کورس میں آپ کو وہ زبردستی سیکھنی پڑتی ہیں, پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے اکاؤنٹنگ شروع سے پسند نہیں تھی, لیکن مجھے زبردستی کیونکہ آپ نے BBA کرنا ہے تو اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے آپ نے, تو وہ ہم نے پڑھی. اب کیا ہوا کہ جب بزنس کیا تو چونکہ وہ اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی تھی تو میں زیادہ بہتر بزنس کر سکتا ہوں, کیش فلوز مینیج کر سکتا ہوں, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنا سکتا ہوں. کوئی اگر مجھے چیزوں کو میں جو ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتا ہوں, فائنینشیل ریشوز پہ کام کر سکتا ہوں کہ یار اگر کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اچھا یہ کون سے اس میں. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس نے وہ اکاؤنٹنگ کے کورسز نہ پڑھے ہوئے ہوں, میرے ایسا بندہ ہو, تو یا تو اب وہ سیکھے پورا اس لیول پہ آ کے, لیکن اس لیول پہ آ کے سیکھنے کا جو ایپیٹائٹ ہے وہ بھی کم ہوتی رہتی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ 90% طلباء اور طالبات یا اولاد جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی مجبوری سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے عالم بنتا ہے, ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے. میں آپ کو سناؤں کہ ایک طالب علم تھا دور حدیث میں پڑھا رہا تھا ایک جگہ پر, تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے. میں نے کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ بعد میں مجھے کہنے لگا میرا پڑھنے کے 1% بھی شوق نہیں ہے, میں اپنی امی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ تم نے یہ عالم بننا ہے, میں تو کاروبار کرتا ہوں اور 8 گھنٹے میں کاروبار میں لگاتا ہوں. تو بہت سارے نانی نے کہا جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, بس وہ پڑھ رہے ہیں, اس کا شوق کچھ اور ہوتا ہے. ایسے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, دیکھیں ایک تو اس میں ہمیشہ اپنے جو امی ابو ہیں ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ بولا بیٹا تم وہ کام کرو جس میں شوق ہے. تو جب میں نے ان کو جب اپنے بزنس کا شوق ظاہر کیا تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ تو بات ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کا ذوق شوق ہو. اور لیکن یہ بھی بات ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ کو صرف وہی کام کرنے پڑیں جن کو آپ کا شوق ہے. اب میں اگر بزنس کر رہا ہوں اور مجھے اگر اکاؤنٹنگ پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن مجھے وہ اکاؤنٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ بزنس کا ایک حصہ ہے, میں اس کو کہیں پہ اس کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی پہ تو اپنی جو زبردستی نہیں کرنی چاہیے ٹیچرز کو. اور میں نے یہ بھی مطلب اساتذہ وہ والدین کو, اور یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے ایک جو ہے نا خاندان میں 2 بچے تھے, میں نے دیکھا کہ وہ بڑے کریٹیو ہیں اور جو اسٹریٹ اسمارٹ ہیں, بولنے کا ان کو بڑا فن ہے, یعنی ان کی ایموشنل انٹیلیجنس
بہت زیادہ ہے. ان کے جو والدین ہیں وہ گریجویٹس ہیں, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گریجویٹ بنائیں, اور وہ کوئی ایسی ان تعلیم دیں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے بچے کیا ہیں, تو بول سکے کہ ہاں میرے بچے نے بیچلرس کیا ہوا یہاں سے, یا اس نے یہ کیا بیچلرس, یا اس نے ماسٹرس کیا وہاں سے. تو اب جب انہوں نے بچوں کو اس میں ڈال, اور بچوں کا بھی ایسا مائنڈ بنا کہ انہوں نے بولا ہاں ڈگری تو بڑی ضروری ہے. میں جب بچوں سے ملا تو میں نے کہا کہ ان کا مائنڈ ایسا ہے, یا ان کا مائنڈ اس وقت تک آ گیا ہے کہ یہ لوگ 4 سال کی وہ ڈگری نہیں کر سکتے, یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو شوق ہے جس چیز کا, مثال کے طور پہ کسی کو گرافکس کا شوق ہے تو وہ 6 مہینے گرافکس کا کورس کرے, وہ کام شروع کرے, اور میں نے کہا کہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال بعد گریجویٹ سے زیادہ پیسے کمائے گا, کیونکہ اس میں اس کا شوق ہوگا. انہوں نے بات نہیں مانی. اچھا, بات نہیں مانی, اور وہی ایک ڈگری میں آئے, اور ڈگری بھی انہوں نے کسی طرح ایسے کہ تیسے کی, لیکن وہ ڈگری ان کے کسی کام کی نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا, اور آج وہ جو ہے بہت پیچھے ہیں. سعد بھائی, جو نوجوان ہے نا طبقہ, نئی جنریشن ہے, اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں, ان کا مینٹور کوئی نہیں, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں بس اوقات, اور وہ کام نہیں کر پاتے. خیر, یہ بہت سخت باتیں ہو گئی ہیں معیشت کی, تو ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں. اور یہ تھا کہ آپ نے اپنے بزنس کا نام رکھا ہوا سینٹ اینڈ اسٹوری. جی جی. تو سینٹ کو میں خوشبو لگائیں, اور اسٹوری کا یہاں کیا مطلب ہے کہ خوشبو لگائیں اور اسٹوریاں کہانیاں سناتے رہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ جی, تو میں جب اپنا نام رکھ رہا تھا تو خوشبوؤں کا بہت شوق تھا, اور اس چیز کا استحضار ہوا کہ ہر خوشبو جو ہے نا آپ کو ایک کہانی سناتی ہے. اچھا, پھر میں صحیح سمجھا. بالکل آپ صحیح سمجھائیں کہ ہر خوشبو جب آپ سونگھتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ خود بخود چیزوں سے ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یار, یہ جو خوشبو ہے وہ میں جب گھومنے گیا تھا تو وہاں پر ویسی خوشبو آ رہی تھی, یا یہ خوشبو جو ہے میری نانی کے گھر سے آتی ہے, یا میرے ابو ایسی خوشبو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا میں اس ایونٹ میں گیا تھا تو وہاں پر ایسی خوشبو آ رہی تھی, یا یہ جو ہے یہ عود کی خوشبو ہے, یا یہ عنبر کی خوشبو ہے, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو ایسی خوشبو پسند ہوتی ہے. تو ہر خوشبو جو ہے وہ ایک کہانی سنا رہی ہے. اور میں نے اس چیز کا ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم لوگ خوشبوؤں کے پیچھے ان کی کہانیاں نہیں سنا رہے, اور کس طرح یہ جو خوشبو ہیں یہ ہمیں آپس میں ملاتی ہیں. میں وہ بھی دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں, میری جو اہلیہ ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ 1-2 خوشبوئیں تھیں وہ جو لگاتے تھے, تو ان کو اس خوشبو کے ساتھ بہت ایک والہانہ جو ہے وہ محبت ہے, اور وہ جب بھی وہ خوشبو سونگھتی ہیں تو ان کو وہ ساری یادیں آتی ہیں. تو خیر, ہم نے اس برانڈ کا نام رکھا سینٹس اینڈ اسٹوریز, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم لوگ صرف خوشبو نہیں بیچیں گے, بلکہ اس کے پیچھے کہانیاں ایسی بتائیں گے تاکہ لوگوں کو خوشبوؤں میں شوق ہو, کیونکہ یہ ایک تو سنت بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, مثبت سوچ آتی ہے, یہ دماغ کو فریش کرتی ہے, اور انسان کو زندگی کا ایک مزہ آتا ہے. سعد بھائی, اچھی خوشبو کی تعریف کیا ہے؟ اچھی خوشبو کس سے کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کرائٹیریا کہ جب آپ وہ خوشبو لگائیں اور سونگھیں تو آپ کو مزہ آئے. یہ میرے حساب سے سب سے بڑی تعریف ہے خوشبو کی. اچھا, کہتے یہ ہیں کہ خوشبو اپنے لیے نہیں, خوشبو تو دوسروں کے لیے لگائی جاتی ہے. جی, کہ دوسرے کہیں کہ واہ کیا اچھی خوشبو لگائیے. جی, اچھا دیکھیں, اب یہاں پر آ جاتی ہے کمپلیکیشن. تو اگر آپ نمبر 1 پوچھیں تو میں تو بولوں گا دیکھیں خوشبو اچھی وہ ہے جو کہ آپ کو بہت اچھی لگے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی پسند آئے, کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کمپلیمنٹس ملیں, لوگ اس کی طرف راغب ہوں, کھینچیں, اس سے ملنا پسند کریں. تو اب کیا ہے کہ اب انسان کو اس کے بیچ کی راہ جو ہے وہ نکالنی پڑتی ہے. اب مثال کے طور پہ عام طور پہ جو گرم علاقے کے لوگ ہیں ان کو ٹھنڈی خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں ان کو گرم خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں. اچھا, یہ بھی ہے کہ عام طور پہ خواتین کو ووڈی فریگرنسز اتنی پسند نہیں ہوتی جتنی کہ مردوں کو ہوتی ہیں. اچھا, اوڈ ٹائپ کی اگر کوئی خوشبو ہے تو بس آپ نے خیر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اور یہ ہر آدمی کا فرق ہوگا, کیونکہ میں اس انڈسٹری میں بھی 8-10 سال سے ہوں, کہ میں دیکھا ہے کہ ہر آدمی کو کوئی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو اس کو بہت پسند ہوتی ہے.
جو اور لوگوں کو بھی پسند ہوگی, لیکن وہ بولیں گے ہاں یار ٹھیک ہے بہت خوشبو ہے, یہ بھی ایک خوشبو ہے. لیکن کچھ خوشبو ایسی ہوں گی جو بولے, ہر آدمی کی ایک خوشبو ایسی ہوتی ہے جہاں پر اس کے آگ پہ سوئی اس کی اٹکتی ہے. اچھا, اور وہ بھی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی, وہ بھی یوزلی ایج کے ساتھ ایوالو کرتی ہے. تو عام طور پہ جیسے بچے ہوتے ہیں, جیسے ان کو میٹھی ٹافیاں وغیرہ کھانا پسند ہوتی ہیں, اسی طرح ان کو میٹھی خوشبوئیں بھی پسند ہوتی ہیں. اچھا. پھر آہستہ آہستہ پھر ان کو فریش ایکویٹک اور سٹرس پسند آتا ہے. پھر لوگوں کو وڈی جیسے ان کی 30s 40s میں آتے ہیں تو وہ اورینٹل خوشبوئیں زیادہ پسند آتی ہیں. پھر اس کے بعد جب اور شوق بڑھتا ہے تو ان کو گورنمنٹ خوشبوئیں جیسے کافی, کیک, ونیلا, اس طرح کی خوشبوئیں پسند آتی ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے, بوڑھے, خواتین, مرد, ان کے لیے الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی خوشبوؤں کا ٹیسٹ ایوالو ہوتا ہے, وہ بدلتا رہتا ہے. یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آج جو آپ کو خوشبو سب سے بہت اچھی لگ رہی ہو وہ آپ کو 5 سال بعد بھی بہت اچھی لگے. یہ اور میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے. نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ یہ خوشبو صرف خواتین کے لیے, یہ خوشبو مردوں کے لیے. جی بالکل. اچھا, یہ تو بالکل ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ جیسے خواتین ہیں ان کو فلورل خوشبوئیں زیادہ پسند ہوتی ہیں, جو پھولوں کی خوشبوئیں, گلاب ہے, جیسمین ہے, ٹیوب روز ہے. اسی طرح عام طور پہ جو مرد ہیں, اب مردوں میں نے کہا نا کہ 2-3 قسم کی ورائٹی ہے. یوزلی ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ فریش ایکویٹک خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں کراچی کے لوگوں کو, جو گرم علاقے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو ٹھنڈی خوشبوئیں, ان کو ٹھنڈک کا ایک احساس چاہیے. لیکن یہاں پر چیلنج یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے لاسٹنگ کا, جو کہ سٹرس فریش خوشبو ہوتی ہے نا, ان کی لاسٹنگ زیادہ نہیں ہوتی. اچھا. کیونکہ اصل میں لاسٹنگ یا جو آپ کو خوشبو ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک قدرت ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ مالیکیولز ہوتے ہیں, وہ مالیکیولز جب ہوا میں اڑتے ہیں تو ہماری جب ناک کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے ناک ان کو سینس کرتا ہے. ایک اس کے مطابق کہ ہماری ناک جو ہے وہ 3 ٹریلین ڈفرینٹ خوشبوؤں کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے, پہچان کر سکتی ہے, الگ کر سکتی ہے کہ یہ خوشبو الگ ہے اور یہ خوشبو الگ ہے. اور یہ جو ہماری ناک کی خوشبو ہے یہ اللہ تعالیٰ, یہ بہت ایک حساس ہماری حص ہے. اور اس میں بھی یہ کہ انسان کی آہستہ سے جب وہ خوشبوؤں کا شوق رکھتا ہے اور سونگھنا شروع کرتا ہے تو اس کی یہ حص بڑھتی بھی جاتی ہے. جس کا تو آپ کی جو خوشبو ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. جی, اب ہم لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو ایک تھوڑا سا وہ دوں, اسنیپ شاٹ دوں, تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 80+ فریگرینسز ہیں. اور یوزلی کوئی بندہ اگر بالکل نیا آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ مجھے کون سی خوشبو جو ہے وہ سوٹ کرے گی. تو ایک تو اس کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے کوئز. ہم بولتے ہیں کہ آپ 7-8 سوال ہمارے اس کے جواب دیں, ہم اس میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے مزاج کے مطابق کون سی, ہم آپ کا مزاج پوچھتے ہیں, ہم آپ سے آپ کی کرنٹ جو یوزیج ہے وہ پوچھتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر ہم آپ کو خوشبو کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر خوشبو کے ریویوز بھی ہوتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبوؤں کو کلاسیفائی بھی کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سیزن. جس طرح مثال کے طور پہ یہ خوشبوئیں گرمیوں میں زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہیں, یہ خوشبوئیں جو ہیں وہ سردیوں کے لیے زیادہ اچھی ہیں. جیسے عام طور پہ اگر آپ ووڈی فریگرینسز اگر آپ گرمیوں میں لگاتے ہیں تو وہ دماغ پہ زیادہ چڑھتی ہیں, تو اس وجہ سے حالانکہ ان کی لاسٹنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں کہ آپ کوئی بیچ کی چیز کر لیں, کوئی ایسی خوشبو ہو جس میں ووڈی بھی ہو اور فریش بھی ہو, اس کا ایک ایسا کمبینیشن ہو کہ لوگوں کو وہ اچھی بھی لگے, گرمی میں دماغ پہ نہ چڑھے, اور وہ اچھا بھی چلے, یعنی لمبا بھی چلے. جس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک بلکہ یہ ایک وہ بن گیا, ہم لوگ اس پہ کوئی بڑا ہنستے بھی ہیں, تو کہتے ہیں یار وہ مولویوں کی والی خوشبو نہیں لگانی. ٹھیک ہے, اچھا اب میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی نا کہ یار یہ مولویوں والی خوشبو یہ کیا ٹرم کیا ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اصل میں کوئی الگ سے ٹرم نہیں ہے. لیکن غلطی یہاں پہ ہم لوگ کر جاتے ہیں کہ اس موسم کے حساب سے جب خوشبو نہیں لگاتے تو ہمارے آس پاس کے والے کچھ لوگ ہم سے ریپیل ہوتے ہیں, ان کو ہماری خوشبوئیں پسند نہیں آتی. اب مثال کے طور پہ ایک مولوی صاحب ہیں,
وہ ہمیشہ عود لگائیں گے. ہاں اب مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے حدیث میں پڑھا, ہم نے بھی کہ بھائی جیسے عود ہمیں لگانا چاہیے, ایک سنت ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ بھائی اب عود جو ہے وہ سردیوں میں اس کی اور اس خوشبو کا مزاج ہوتا ہے, اور گرمیوں میں اور طریقے ہٹ کرتی ہے. اب اگر سخت گرمی ہے اور اگر آپ نے عود لگایا ہے تو آپ کے آس پاس والے لوگ جو ہے نا آپ سے بھاگیں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میرے پاس عود تھا, وہ میں نے لگایا, میری امی چلائی دور سے, بہو بھاگ کے جاؤ ہلدی جل گئی ہے, ہلدی جل گئی ہے. اچھا ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ عود میں بھی جو ہے نا اب بہت ساری قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہندی عود ہے, ہندی عود میں جو ہے نا وہ فیکل سمیل زیادہ ہوتی ہے. کمبوڈی عود میں پھر تھوڑا سا اس کا مزاج ہلکا ہوتا ہے عام طور پہ, لیکن وہ بھی ماس پلیزنگ سمیل نہیں ہے. یعنی اگر آپ 100 لوگوں کو سنگھائیں اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کیا ہے تو بولیں گے, اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی خوشبوئیں اگر آپ رکھیں تو لوگوں کو وہ زیادہ پسند نہیں آئے گی. اچھا بات ہوئی مولویوں کی, تو یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کہ بہت سارے علماء کرام آج بھی عطر لگاتے ہیں, عود لگاتے ہیں, وہ سینٹ و پرفیوم نہیں لگاتے. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جتنے بڑے علماء کرام ہیں یا بزرگان دین ہیں, ان کی جیب میں ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی شیشی ہوگی, میں نمونے کے طور پر لایا ہوں, اس طرح کی ہوتی ہیں, عموماً ایسے رکھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی وہ جیب میں رکھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرفیوم وغیرہ کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے, وہ حرام نہ ہو تو کم از کم وہ مکروہ یا کراہت کے اس میں تو آتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں, تو آپ عطر کی طرف کیوں نہ آئیے, آپ کے سارے توجہ ادھر ہے. جی اچھا, ایک تو ہمارے پاس اچھا دیکھیں پہلے جیسے گاڑی تھی نا, ایک مینول گاڑی ہے اور ایک آٹومیٹک گاڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں سے آٹومیٹک گاڑیوں کو زیادہ رجحان ہو گیا ہے کیونکہ وہ آسان ہے. اچھا عطر میں اور پرفیوم میں جو اسپرے والی ہیں ان میں فرق صرف اتنا ہے, صرف اس میں جو ایتھنول کا فرق ہے جو کہ ڈلتا ہے اور وہ اس کو اسپریبل بنا دیتا ہے. اسپرے کرنا کی مثال ویسی جیسے آٹومیٹک گاڑی, یہ تھوڑا سا زیادہ آسان ہے, چیز وہی ہوتی ہے, چیز وہی ہے, بس آپ نے اجزاء کا فرق نہیں ہے, اجزاء کا کوئی فرق نہیں ہے. ہر خوشبو جو عطر میں ہے وہ پرفیوم میں ہی بن سکتی ہے, کوئی سائنس نہیں ہے. اگر آپ اس میں ایتھنول جب ڈلتا ہے تو وہ اسپریبل بن جاتا ہے. تو یہ جو اسپرے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, جو اسپرے کا میکینزم ہے, یہ غالباً 1920 میں ایجاد ہوا یا 1910 میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خوشبو لگانا آسان ہو گیا اور خوشبو کی جو پروجیکشن ہے وہ بہتر ہو گئی. اچھا یہ پھر لوگوں میں غلط فہمی ہے, اس کی ازالت بہت ضروری ہے. جی جی بالکل. اور جو علماء ہیں, میرے خیال میں سارے علماء نے اس کے اوپر یہ فتوے دیے ہیں کہ جو خوشبو ہے, جو پرفیوم ہے, اس کو آپ لگا سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ وہ اس شراب سے نہیں بنائی گئی, یہ جو ہے تو یہ ایک الکوہول, لیکن یہ ایتھنول ہے جو کہ عام طور پہ گنے سے نکلتا ہے, اور اس میں اور یہ فوراً اڑ بھی جاتا ہے, یعنی ودن 2-3 سیکنڈ جو ہے اڑ جاتا ہے. تو خیر فتوے بے تحاشا موجود ہیں, اگر آپ سرچ کریں گے تو. اچھا یہ جو خوشبوئیں آپ بناتے ہیں, وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا, کہیں کہ یہاں سے آپ نے اجزاء لے لیے, یہاں سے پیکنگ لے لی, یہاں سے مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں لے کے آپ اپنا لیبل لگا کے اس کو بیچ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ خود بناتے ہیں؟ دیکھیں را مٹیریل جو ہے نا وہ تو پاکستان میں کسی ایک بھی خوشبو کے نہیں بنتے. ہوتا یہ ہے کہ ایک خوشبو میں تقریباً 60 سے 100 را مٹیریلز ہوتے ہیں جو کہ مل کر وہ بنتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر ایروما کیمیکلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لینالول ایک ہے جس سے لیمن کی خوشبو آتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کیمیکلز ہیں, تو اب یہ سارے کیمیکلز تو باہر ملکوں میں ہی بن رہے ہیں, یہ پاکستان میں نہیں بن رہے. تو چاہے کوئی خوشبو رومال لگا کے بیچ رہا ہو مسجد کے باہر, چاہے خوشبو کوئی بہت اچھے مال میں برانڈ بنا کے بیچ رہا ہو, اس کے جو اجزاء ہیں وہ امپورٹڈ ہی ہیں, وہ لوکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر اس کی لوکل پروڈکشن ہوتی ہی نہیں ہے. صرف ایک میجر
اجزاء جس کو ایتھنول بولتے ہیں جو کہ گنے کا بائی پروڈکٹ ہے وہ صرف پاکستان میں بنتا ہے, پاکستان اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں وہ پاکستان میں نہیں بنتی. میرا سوال دوسرا تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کہ بہت سارے لوگ کہیں سے کوئی چیز لی, بنی ہوئی چیز لی, جیسے مثال کے طور پر ایک شہد کی مثال لے لیں, وہاں سے شہد خریدا یا اپنی پیکنگ میں کیا, اپنا اسٹیکر لگایا, اپنا برانڈ لگایا اور بیچ دیے. اچھا, اس میں اب بہت سارے ماڈلز ہیں اس میں. یوزلی جو کیا بولتے ہیں فریگرنسز ہیں نا, یہ بنانا ایک بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اور اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ ہر برانڈ چاہے وہ ہم ہیں یا کچھ اور ہیں, یوزلی ہم لوگ ان لوگوں پر منحصر ہوتے ہیں جس کو پرفیومرز بولتے ہیں, جس کی ایک باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے, اور اس میں لوگ بہت سال لگاتے ہیں, 10 سال 20 سال لگاتے ہیں, تب جا کے وہ ایک بہتر خوشبو بنا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ان لوگوں سے اور ان کمپنیوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور وہ بلینڈز بناتے ہیں جس کو کانسنٹریٹس بولتے ہیں. پھر یہاں پر اس کی ایک الگ نیکسٹ اسٹیج کی بلینڈنگ ہوتی ہے ایتھنول کے ساتھ. تو ہاں, لیکن یہ کہ ان کو صحیح ڈائریکشن دینا, اس کی کوالٹی, اس کی افیکٹونیس, اس کی فیل, یہ سب وہ اچھا وہ لوگ بھی جو کام کرتے ہیں وہ ویسا ہے جیسے ایک کک ہوتا ہے. جیسے بریانی ہے, وہ 100 روپے کی بھی ہوتی ہے اور وہ 500 روپے کی بھی ہوتی ہے. جو 100 روپے کی ہوگی ظاہر سی بات ہے اس میں ٹوٹا چاول ہوگا, اس میں کم مسالے ہوں گے, بوٹی چھوٹی ہوگی, اور اس میں ہو سکتا ہے مہنگی چیزیں نہ ڈلی ہوئی ہوں. اسی طرح خوشبو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ڈی این اے ہے, کچھ ڈی این اے بڑے مشہور ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک خوشبو ہے کول واٹر, مثال دے رہا ہوں میں, زیادہ تر لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوا ہوگا. اگر آپ کسی بھی خوشبو والے کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس اس کول واٹر سے ملتی جلتی خوشبو ہوگی. اچھا, لیکن آپ کو ریٹ میں بہت فرق ملے گا. مثال کے طور پہ جو رومال والا ہوگا وہ ہو سکتا ہے ایک مثال کے طور 12 ml کی خوشبو دے رہا ہو, وہ 300 روپے میں, کوئی 500 میں دے رہا ہوگا, کوئی 1000 میں دے رہا ہوگا, کوئی 2000 میں دے رہا ہوگا. اب ہو سکتا ہے کہ مارجنس کا بھی فرق ہو, کوئی ہو سکتا ہے کہ 50% مارجن پہ کام کر رہا ہو, کوئی 30 پہ کام کر رہا ہو, کوئی 80 پہ کام کر رہا ہو. پھر پیکیجنگ کا فرق ہو جائے گا, مارکیٹنگ کا, لیکن بہت بڑا فرق جو ہے وہ را مٹیریل کا بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اس میں جو وہ بلینڈ بنا ہوا ہے, اگر مثال کے طور پہ وہ 20 اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے, تو اس کی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کوالٹی کاسٹ آتی ہو $25 پر kg. اور اگر ایک بلینڈ ہے جو کہ 60 انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے اور وہ زیادہ آپ کو اچھی فیل دے رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کاسٹ جو ہے وہ $60 پر kg پڑ رہی ہو. تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی آرڈر پہ بناتا ہے, یعنی ہمارے پاس جو یہ بلینڈ آتے ہیں پاکستان میں, یہ بھی آرڈر پہ بنتے ہیں, اور وہ آرڈر پہ آپ کی اسپیسیفکیشن کے حساب سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فرانس کو خوشبو کا اور اسٹائل کا شہر گڑھ کہا جاتا ہے. فرانس جانا ہوا؟ نہیں, میرا نہیں جانا ہوا, کیونکہ اصل میں نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کتنے ممالک کا سفر کیا آپ نے؟ میرا زیادہ تعلق جو ہے وہ دبئی میں رہتا ہے. وہاں پہ میری کمپنی بھی کھلی ہوئی ہے الحمدللہ, وہاں پر ہمارے ایڈز بھی چل رہے ہیں اور وہاں پر آفس ہے. تو دبئی آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, اور وہ آپ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ میں اب اس نے فرانس کی کافی جگہ لے لی ہے. یعنی آپ کو دبئی میں بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں, بلکہ بہت سی بار میرے ایک دوست ہیں وہ فرانس میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا مختلف ممالک میں, وہاں سے چیزیں کاپی کر کے آتے ہیں, تو اچھی بات ہے جہاں سے کوئی اچھی چیز ملے اس کو کاپی کر لینا چاہیے. تو بس یہ کہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ فرانس جانے کا وہ کیونکہ ویزے وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں, کچھ تو نہیں جانا ہوا, لیکن یہ کہ ویسے جو ہے ویسے الحمدللہ کافی گھومتے پھرتے رہے ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب PIA میں ہوتے تھے, ہمارے فری ٹکٹس ہوتے تھے, تو اس کے وہ رشیا جانا ہوا ہے, جاپان جانا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسدین کا کہنا ہے کہ آپ کا کام اور کاروبار اتنا بڑا نہیں ہے, آپ چونکہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں, مارکیٹ کر کے اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو آپ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اس وقت ہمارے جو ہے وہ 200 فل ٹائم امپلائیز ہیں, اور ہماری 20 آؤٹلیٹس ہیں. اور اس وقت کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان چھپا نہیں سکتا, لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. تو جیسے آپ ویب سائٹ ٹریفک بھی آپ
دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارا جو اسٹور ہے وہ فریگرنسز میں ویب سائٹ ٹریفک کے حوالے سے بھی نمبر 1 ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اس فیلڈ میں. ہم لوگ دراز کے اوپر سب سے زیادہ ریویوڈ اسٹور ہیں. اور یہ کہ الحمدللہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے یہ اسی وجہ چل رہا ہے کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو بیچ پاتے ہیں, زیادہ ہمارے ریپیٹ آرڈرز ہیں, اور ایک اچھی ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے, ہماری پروڈکٹ اچھی ہے. تو جو ہے یہ کچھ وجہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کامیابی دی. اچھا, آپ نے اپنی خوشبوؤں کے نام اڑان, سوچ اس طرح رکھا ہے, آپ نے اسلامی نام کیوں نہیں رکھے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے جیسے پاکستان اگر میزائل بھی بناتا ہے تو اس کا نام بھی خالد, عبدالی, غوری, شاہین, بابر رکھتا ہے, تو آپ نے اپنے پرفیوم کے نام اسلامی کیوں نہیں رکھے؟ اچھا, زیادہ تر جب ہم لوگ سرچ کرتے ہیں نا خوشبوؤں کے نام تو وہ لیے جا چکے ہوتے ہیں پہلے ہی. اچھا. تو جو عام طور پہ عربی نام ہے تو جو یو ای کے جو برانڈز ہیں جی, میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر جس میں میرا بھی دل چاہتا ہے بہت سی بات, تو وہ آلریڈی نام لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم تو وہ نام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کسی اور نے نہ لیے ہوئے ہوں. باقی یہ کہ کوئی ہمارا اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے انگریزی رکھنے یا ہم نے اردو رکھنے. تو اچھا یہ بھی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے نا, جیسے اگر آپ انگلش ماحول میں چلے جائیں جی تو آپ گڈ مارننگ اور فلاں اور ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا کافی, اس میں اگر عربی ماحول میں چلے جائیں تو آپ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, نماز, قرآن اس کی طرف آتے ہیں. ماحول کا اور نام کا ایک فرق پڑتا ہے, ایک اثر ہوتا ہے. نام کا اثر تو مسلم ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ نام اگر اسلامی رکھیں گے تو خود بخود آدمی کا ذہن ادھر جائے گا. اچھا, اس میں نا ایک تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے, ہم لوگ کیونکہ عام طور دیندار لوگوں میں رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ ہی پاکستان دیندار ہیں اور داڑھی ٹوپیوں والے ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی جو دینی طبقہ ہے وہ مجھے لگتا ہے, میرا ایک اس کے اوپر ریسرچ تو نہیں ہے لیکن 5 سے 10% ہی ہوگا, زیادہ کر لیں 20% کر لیں. تو اب یہ ہے کہ ہم نے تو سب کے لیے, ہاں ہم نے تو مارکیٹ کے حساب سے چلنا ہے, جس کی کھپت سب سے زیادہ ہے, جو چیز لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ عربک ناموں کو یا اسلامک ناموں کی طرف ہمارا رجحان بھی نہیں کیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ وہ ہماری مارکیٹ ہے نہیں, وہاں پہ ہم لوگ زیادہ بیچتے نہیں ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ اپنے کسٹمر سے زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں, ان کی چوائسیز پوچھتے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر آپ نام رکھتے ہیں, ان کو دیکھ کر اور ان سے ریویوز لے کر. تو میں اس کو یہی جواب دوں گا کہ یہ کوئی بس یہ خود ہی سے ہو گیا, اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے سوچا نہیں ہے. ہاں, مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ایک خوشبو ایک کا ایک ڈی این اے آتا ہے تو ہم لوگ اپنے کنٹینٹ رائٹرس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے نام جو ہے نا سجیسٹ کریں ہمیں. تو وہ 30, 40, 50 نام کرتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور جو خوشبو بہتر ان کو جو نام پھر ہم لوگ مشورے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں. اچھا, 2 باتیں. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مد مقابل ہوتا ہے, یا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے ان کی طرح بننا ہے, فلاں کی طرح بننا ہے, اس کی طرح بننا ہے. آپ کا مد مقابل کیا ہے اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, کس کی طرح آپ کا آئیڈیل کون ہے, آپ کا ہیرو کون ہے؟ اس میں 2 قسم کے لیولز ہیں ہماری خوشبو کی انڈسٹری میں. ایک تو جو دبئی بیس برانڈز ہیں بہت سارے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جس میں رساسی, اجمل, افنان, ارماف, یہ کچھ بڑے نام ہیں جو کہ $100 ملین سے ان کے اوپر کے بزنس ہیں, کسی کے $500 ملین بزنس ہے. تو انہوں نے اپنا بڑا نام بنایا, یو ای بیسڈ ہاؤسز نے. تو یہ پہلی منزل میرے خیال میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے برابر آیا جائے, یا ان جیسی پروڈکٹ کوالٹی پیکیجنگ کی جائے اور اس قسم کا اپنا فٹ پرنٹ بنایا جائے. پھر اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جس میں فرینچ برانڈز ہیں, جس میں گوچی, وائی ایس ایل, ٹام فورڈ, وہ پھر اور اوپر کا ایک لیول ہے. تو خواہش کیونکہ یہی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ایکسیلنس حاصل کریں, تو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان جیسا برانڈ بنایا جائے.
آپ کے مستقبل کے اہداف میں، ویژن میں، فکر میں یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں میں انشاءاللہ آپ کی کمپنی آئے گی، کبھی سوچا ہے یہ؟ جی بالکل. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بلڈ ٹو لاسٹ. جی. اس میں وہ ان کمپنیز کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے 100 سال پورے کیے. جی. اور ان کی وہ عادات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا. تو سب سے پہلے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کمپنی بڑی ہو یا نہ ہو لیکن وہ لمبا چلے، ایٹ لیسٹ ہمارے گزر جانے کے بعد چلے، سسٹمز ایسے بنے ہوئے ہوں. اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ بہت سی بڑی بڑی کمپنی ایسی بھی گزری جو کمپنی تو بہت بڑی ہو گئی لیکن کیونکہ ان کے اسٹرکچر ویک تھے، سسٹم ویک تھے، وہ فوراً جب ان کا جو مین بندہ فاؤنڈر تھا وہ جب دنیا سے گیا تو وہ کمپنی بیٹھ گئی یا 30-40 سال بعد اس کا زوال آ گیا. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ اسٹارٹ کریں، کوئی بھی جب کوئی کام کریں تو اس نیت سے کریں کہ یہ ایک لمبا سسٹینیبل. تو کیا آپ نے اپنا کوئی جانشین مقرر کر لیا ہے یا کیسے سوچا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا بلکہ اس سے زیادہ گرو کرے گا؟ جی سب سے پہلے تو اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم ایسی بنائیں جو کہ پروفیشنل ہو اور لوگ ایک کلچر ایسا ہو جس میں جو کہ ایک سیلف سسٹیننگ کلچر ہو. ٹھیک ہے کہ اگر میں آفس میں نہ بھی ہوں تو لوگ اتنی محنت سے کام کریں، اپنا سمجھ کے کام کریں، ان کی انسینٹیوائزیشن، ان کی سیلری اسٹرکچر وہ سب اس حساب سے ہو جس طرح باہری کمپنی میں ہوتا ہے. کہ ہم جو دیکھتے ہیں آج جو اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کے لاکھوں امپلائیز ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوں کہ اونر کون ہے، نام بھی نہ سنا ہوگا، لیکن وہ برانڈز بہت اچھے سے گرو کر رہے ہیں. کہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کو تنخواہ کے علاوہ ان کو شیئر دے دیے جاتے ہیں، اس کو شامل کر لیا جاتا ہے کمپنی میں. کیا آپ نے کبھی سوچا ایسا؟ جی بالکل. میں اس کے اوپر بہت ایکٹیولی سوچ رہا ہوتا ہوں اور کچھ ہم نے پروفٹ شیئرنگ کی صورتحال بھی بنائی ہے اپنے کچھ اچھے امپلائیز کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ آج بزنس اور جاب میں جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل میں کام امپورٹنٹ ہے اور اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو وہ بہت ساری کمپنیز اپنے جیسا ESOP بولتے ہیں ان کو، امپلائی اسٹاک آپشنس پلان، تو وہ ان کو آفر کرتی ہیں تاکہ وہ دیر تک کمپنی میں رہیں اور اچھا کام کریں. تو بالکل ہم نے اس کے اوپر اور سوچ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک کمپنی کی جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ پہلے بنانا پڑتا ہے. یوزلی جس طرح اگر ایک ہے وہ کمپنی سول پروپرائٹر رجسٹر ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا پارٹنرشپ رجسٹر ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اب اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو وہی الاؤ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ کسی کو ایک چھوٹا سا کوئی شیئر دے سکے. لیکن یہ کہ جب آپ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی بناتے ہیں تو اس میں آپ ظاہر سی بات ہے اپنے شیئرز جو ہے وہ لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں، یعنی اس میں وہ آپ کو اسٹرکچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے. سعد بھائی دیکھیے پاکستان میں 3 طبقے ہیں، ایلیٹ کلاس، متوسط طبقہ، غریب طبقہ. بعض چیزیں ایسی ہیں تو چیز ایلیٹ کا طبقہ خرید سکتا ہے، بعض متوسط، غریب طبقہ اس کو نہیں خرید سکتا. آپ کی یہ جو خوشبوئیں ہیں یہ کس طبقے کے لیے؟ اچھا اب لوگوں کی تو اتنی غربت ہو گئی ہے اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ایلیٹ طبقہ ہی خرید رہا ہے. یعنی اگر کوئی 1500-2000 روپے کی بھی خوشبو خرید رہا ہے تو اس کے وہی کہتے ہیں کہ یہ تو عیاشی والی چیزیں ہیں، بنیادی چیز تو کھانا پینا بجلی، یہاں سے فارغ ہوں گے تو خوشبو لگا. بالکل. تو لیکن یہ کہ ہم نے اپنی پرائسز بہت افورڈیبل رکھی ہوئی ہیں. یوزلی آپ کو ہماری یہ خوشبو اگر عطر فارم میں ہے یعنی رول آن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ 600 روپیز اس کی اسٹارٹنگ ہے. اچھا جی 600 روپے سے؟ 600 روپے سے. اچھا پھر تو اور 600 روپے تو غریب بھی خرید لے گا. جی. اور جو ہماری اسپرے والی پرفیومز ہیں 50 ml وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ہماری 1300 روپے سے. اور پھر ہمارے جس طرح 5 ml کے ٹیسٹرز بھی ہوتے ہیں ان کا 5 کا سیٹ جو ہے وہ 1000 روپے کا ہوتا ہے. تو یوزلی ہم نے مڈل کلاس جو طبقہ ہے یا جو اپر مڈل کلاس جس کو بول سکتے ہیں اس کو ہی نظر میں رکھ کے بنائی ہے کیونکہ وہی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اس وقت. کوشش یہ کی ہے کہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو ویلیو دی جائے، یعنی جب وہ ہماری خوشبوئیں لگائیں تو ان کو لگے کہ آپ کی خوشبو ہر ایک کی دسترس میں ہے. ایک آدمی نواب شاہ میں بیٹھا ہوا یا پتوکی میں ہے،
وہ آپ کی خوشبو کہاں سے خریدے گا؟ جی ویسے تو اس وقت ہماری 20 آؤٹلیٹس ہیں اور ہم لوگ پاکستان کے سارے بڑے مالز میں ہیں، اور وہ ساری جو آؤٹلیٹس کی ہیں ڈیٹیل وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ہیں. تو پہلے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آس پاس کون سی آؤٹلیٹ ہے. اس کے علاوہ وہ ہماری ویب سائٹ ہے، ایڈس تو پورا پاکستان ہمارے دیکھ رہا ہے، تو وہ آن لائن بھی ہے؟ جی تو وہ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. ہم نے آن لائن آرڈرنگ کا جو سسٹم ہے وہ بہت اسموتھ بھی بنایا ہوا ہے اور بہت فاسٹ بھی ہے. اس وقت صرف پاکستان میں ہے اور UAE میں. اچھا اس کے علاوہ نہیں؟ اگر کوئی آن لائن آرڈر کرے تو آپ بھجواتے ہیں؟ لیکوڈس کو انٹرنیشنلی شپ کرنے کے ایشوز ہیں. کوئی ایئر لائن جو ہے یا کوئی کوریئر جو ہے وہ لیکوڈس ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم لوگ شپ نہیں کر پاتے. جیسے جو کپڑے والے ہیں وہ تو بھیج پاتے ہیں اگر ان کا USA سے آرڈر آ جائے، لیکن اگر ہمیں کوئی USA سے آرڈر آئے تو ہمیں پہلے اس کو تھرو شپ بھجوانا پڑے گا پہلے US. وہ 1 مہینہ لگے گا، پھر وہاں پہ کہیں پہ پہلے اس کو اسٹاک کرنا پڑے گا اپنی انوینٹری کو، پھر وہاں پہ کوئی ویئر ہاؤس بنا کے وہاں سے شپ کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری انڈسٹری کا اور جو کاسمیٹکس انڈسٹری ایز اے ہول اس کا یہ ایک چیلنج ہے جو کہ عام طور پہ اپیرل انڈسٹری کو نہیں ہے. آپ کی روٹین کیا 24 گھنٹے کی؟ میری یہ ہے روٹین، اچھا ایک ہے روٹین جو مجھے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں، اور جس کے اوپر آپ سمجھیں کہ 30-40-50% ٹائم عمل ہو رہا ہوتا ہے اور 50% عمل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. جی تو میری آئیڈیل روٹین جس میں اپنا آپ کو بہت ایکٹیو فیل کرتا ہوں اور اس دن بہت سارے کام ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں فجر میں اٹھوں اور اس کے بعد میں سوؤں نہیں. پھر یہ کہ الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنے جم جاتا ہوں یا میں رننگ وغیرہ کر لیتا ہوں. گھر پہ آ کے ناشتہ کیا، امی ابو کے ساتھ بیٹھے، پھر آفس آ گئے. تو میری 2 بڑی بہنیں، میں سب سے چھوٹا ہوں اور وہ باہر ہیں دونوں بہنیں شادی ہو کر، اور میں ادھر کراچی میں ہی پلا بڑا. والد صاحب میرے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، آفریدی ہیں ہم لوگ، اور والدہ جو ہیں میری وہ بھی ماشاءاللہ مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں پر تو بہت ساری عورتیں لائن مارتی ہوتی ہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں. آفر تو ہوتی ہوں گی نہیں؟ ابھی اصل میں ہم نے اپنے آپ کو کام میں اتنا پسایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے کہ وہ اس طرف بالکل دھیان ہی نہیں جاتا. اور بس ابھی لگے ابھی ایسی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت آفریں آتی ہوں گی، لیکن ابھی اگر میں بالکل سنجیدہ بولوں تو ایسی کوئی آفر نہیں آئی ہے دوسری شادی کے ابھی تک. سنجیدہ آفر نہیں آئی ہے. میں تو بس اپنا ہی جو ہے نا مشاہدہ یا جو میرا ایکسپیرینس ہے میں وہی بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ شادی کے بعد بہت برکت ہوئی، اور اب اس کے بعد میں بہت اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جو ہے شادی جلدی کرنی چاہیے اور اس کو اپنے معاشی جو اسٹیبلٹی میں رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، معاون سمجھنا چاہیے. بالکل. سعد بھائی آخری سوال آپ سے یہ ہے، جب ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، کوئی بھی خوشبو لگاتا ہے، وہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری خوشبو کم از کم 1 ہفتہ تو رہے نا، یہ جب تک میں کپڑے اتاروں نہیں میری خوشبو رہے. اور بار بار ہم لوگ یہ ایسے سونگتے بھی رہتے ہیں کہیں بدبو تو نہیں آ رہی. یہ خوشبو کی جو لاسٹنگ ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشبو ہے نا یہ نہیں ہوتی، ان کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ جی اچھا دیکھیں، خوشبو کی لاسٹنگ ایک کوالٹی کو جج کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹرک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب انسان پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس سے خوشبو آئے. اب لوگوں کو زیادہ تر کمپلین رہتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے کہ یار اس خوشبو کی لاسٹنگ مجھے نہیں مل رہی، چاہے کوئی بھی برانڈ ہو. اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک ہے کمپنی کی طرف سے اور ایک ہے اپنے اس کے یوزیج یا اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے. دیکھیں خوشبو کیا ہے کہ اصل میں کچھ مولیکیولز ہیں، جب وہ ہوا میں بخارات بن کر اڑتے ہیں اور آپ کو جب وہ آتے ہیں تو آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو وہ ہائی کنسنٹریشن فریگرنسز بنائے اور اس کو وہ صحیح سے ٹیسٹ کرے. تو ہمارا اپنی کمپنی کا پروسیس یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ایک خوشبو جب ہمارے پاس آتی ہے اس سے پیچھے جو ہے نا وہ سینکڑوں سیمپلز ہمارے بن رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور ٹیسٹنگ بھی ہم لوگ اسٹرپ کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کپڑے کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ باقاعدہ لوگوں سے ریویو بھی لیتے ہیں، لوگوں کو چیک کراتے ہیں.
اپنی کمپنی کے اپنی کمپنی سے باہر لوگوں کو بھی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ اس خوشبو کی لاسٹنگ کیسی ہے. خوشبو کا کام ہے اڑنا, تو وہ تو اڑے گی, اب ظاہر سی بات ہے جب اڑے گی تو وہ جلدی ختم ہو جائے گی. جلدی کتنی دیر میں ختم ہو جاتی ہے آپ کی خوشبو, کب تک رہتی ہے؟ جی اچھا, اب یہ بھی اس کا کوئی اسٹریٹ آنسر ہو نہیں سکتا, اس لیے کیونکہ یہ خوشبو ٹو خوشبو بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یوزلی جو ووڈی اورینٹل فریگرنسز ہیں یہ زیادہ لاسٹ کرتی ہیں, جس میں آپ سمجھیں کہ 6 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے کے بیچ میں. اور جو سٹرس فریش فریگرنسز ہیں وہ آپ سمجھیں کہ 3 سے 8 گھنٹے کے بیچ میں وہ لاسٹ کرتی ہیں. تو یہ کچھ وجہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ ایک تو خوشبو کی پوری سائنس سمجھیں کہ یہ خوشبو کی لاسٹنگ کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر اے سی کے کمرے میں تو اس کی خوشبو کی لاسٹنگ زیادہ ہوگی. بہت سی بار لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کی خوشبو خریدی تھی تو اس کی لاسٹنگ بہت زیادہ تھی, اب نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی کوالٹی اور اپنی پروڈکٹ کو ہم لوگ کنسسٹنٹ رکھتے ہیں. آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پرفارمنس میں فرق ملتا ہے. لیکن میں ایک یہ بات سب کو یہ بولتا ہوں کہ جتنی لاسٹنگ کو لے کر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. میری آن لائن اکیڈمی ہے, میں جرنلزم پڑھاتا ہوں, صحافت پڑھاتا ہوں. صحیح, تو 10 سال ہو گئے آن لائن پڑھاتا ہوں, اور تقریباً 62-63 ممالک کے طلبہ مجھ سے پڑھ چکے ہیں. تو جو مجھ سے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہوتا ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, آپ کے لیے یہ گفٹ ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ, رکھا رہے گا. بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کو اور آگے لے کے جائے, اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں مثبت سوچ کو اور دین کی سوچ کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنے. ماشاء اللہ بہت ساری باتیں ہو گئی. آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ میں مختلف کتابیں لکھتا ہوں. جی جی جی. تو میں ہانگ کانگ کا سفر کیا تھا, 23 ممالک کا ہم نے سفر کیا ہے. اچھا. اور مختلف سفر نامے ہیں اور 25 کتابیں لکھی ہیں. یہ کتاب کل ہی چھپ کر آئی ہے. اچھا, آپ کو بہت بہت شکریہ. اور آپ کتابوں کو تو شوقین ہیں, مطالعے کے رسیاں ہیں آپ. بالکل, اور آپ سے پہلا تعلق بھی میرا ایسے ہی بنا کہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی, جو اصلاحی مجالس. بالکل, تو میں انشاءاللہ بالکل ضرور پڑھوں گا اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے,